اردو میں کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ اکانومی کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے یا یہ بیڑا گرک کس نے کیا ہے یہاں پر. واٹ از گوئنگ رانگ ایکچولی؟ اکانومی بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ کتنی اہمیت دے رہا ہے اکانومی کی طرف میں. کیا اکانومی گورنمنٹ کے ریڈار اسکرین پہ موجود ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے. اگر ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی بالکل ہے، ریڈار اسکرین پہ ہے. پرائیویٹ ریڈار اسکرینز یا گورنمنٹ کے ریڈار اسکرین پہ ہے کہ نہیں ہے. اوکے. اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ملک کا چیف ایگزیکٹو انٹرسٹ لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ہر شخص کہے گا جی یس لے رہا ہے بالکل. اچھا. تو میرا ان سے سوال ہوگا کہ کتنا کوالٹی ٹائم ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اکنامک ایشوز پہ دے رہا ہے اپنا. کتنی میٹنگز کر رہا ہے، کتنے فالو اپس ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. So meetings تو ہو رہی ہیں. Since 2007 to 2009 we have accumulated a debt of over 2400 billion. So it seems that the trend of the government is کہ کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے سب سے پہلے بیرون ملک کے دورے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پات ملاتے ہیں جا کر, they give a good smile and then they say, you know, we believe in grants and assistances, we have a very good relationship with you. Have we really lost our self-respect? What is going on? میرے خیال میں کہ you are right, we have lost our self-respect. جب آپ اتنے ڈپینڈنٹ ہو جائیں کسی بھی ملک پہ یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ تو you lose your financial sovereignty. On paper we may be a sovereign nation, but for all practical purpose we lose our financial sovereignty. اور پھر ہر طرح سے پولیٹیکل پریشر ہم پہ پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے بھی ہے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ ڈیٹیریشن ہوئی ہے وہ اس میں اگر جو سب سے اہم چیز ہے کہ کیوں ہوئی ڈیٹیریشن وہ اس میں یہ ہے کہ میں یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا ریڈار اسکرین پہ ہے اکانومی گورنمنٹ کے؟ کتنا کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک کور اکنامک ٹیم ہے؟ کیا اس ٹیم کو پرائم منسٹر کا بالکل کانفیڈنس ہے اپنی کور ٹیم پہ؟ کیا وہ کور ٹیم انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتی ہیں اور ایون بعد میں جا کر پرائم منسٹر سے اس کی اپروول لے لے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج بھی ہو سکتا ہے، ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریڈار اسکرین پہ ہمارے اکانومی نہیں ہے. پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور میں یہ ایک ریس دیکھ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں کہ کون کتنا سبسڈی دے سکتا ہے. اور کہیں پر 10 روپے کے جی آٹا بیچا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر 2 روپے میں نان بیچا جا رہا ہے. یہ کچھ نہیں ہے، صرف پولیٹیکل گمکری ہے اور اس طریقے سے ملک کی معیشت کو ہم نہیں چلا سکتے ہیں. اور آج دیکھیں کہ گو کہ یہ فرینڈز آف پاکستان جب آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک اسٹانس ہوتا ہے، لیکن یہ جب ریسیپشنز وغیرہ میں جب ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی فارن ٹیکس پیئر منی cannot be a substitute for your domestic taxpayer money. کیا ہمارے ٹیکس پیئر کے منی سے آپ 2 روپے میں آٹا بیچ رہے ہیں، 2 نان بیچ رہے ہیں، 10 روپے کے جی پہ آٹا بیچ رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ہمارے پیسے کو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں وہ لوگ پبلک میں یا آفیشیل فورم پہ شاید نہیں بولیں لیکن پرائیویٹلی ریسیپشن میں یہ ضرور کہتے ہیں یہ کیا ہے، دس از انسلٹنگ ٹو اس کہ جی ہم آج یہ حالت ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم فارن ٹیکس پیئر کے منی کو لے کر ہم یہ پولیٹیکل گمکری میں اتر آئے ہیں. کہیں پر 2 روپے نان بیچا جا رہا ہے اور کہیں پر جب بھی آپ مارکیٹ پرائز سے کم پہ سبسڈائز ریٹ پہ چیزیں بیچیں گے اور وہ بھی ڈفرینسز اتنا ہو. چینی ایگزامپل لے لیں، اگر ملک میں چینی 50 روپے 55 روپے بک رہا ہو، آپ کہیں جی میں یوٹیلیٹی اسٹور میں 38 میں بیچوں گا. کرپشن از باؤنڈ ٹو بی دیئر. کوئی شخص دعویٰ کر دے میرے سامنے آ کے کہ یہاں کرپشن نہیں ہوگا، میں جو بھی سزا مجھے دے سکتا ہے وہ مجھے دے دے. کرپشن از بائی ڈیفینیشن ول بی دیئر. آپ دیکھیں کتنے انسینٹیو ہے کرپشن کرنے کی کہ مارکیٹ پرائس اگر 55 پہ ہے اور ہم یوٹیلیٹی اسٹور میں 38 پہ بیچ رہے ہیں، 38 روپے پہ بیچ رہے ہیں، کہاں سے آپ لا سکتے ہیں؟ وہ کیوں پبلک کو بیچے گا؟ وہ دکاندار کو کیوں نہ دے دے جا کے؟ دکاندار اپنے 10 آدمی کو لائن پہ کیوں نہ کھڑا کر دے لینے کے لیے؟ یہاں پر اس کو بھی وہ کہے گا جی اگر میں اس سے 15-20 روپے اگر 1 کے جی کما رہا ہوں تو میں 5 روپے اس شخص کو دے دوں گا جو میرے لیے لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے. تو کبھی جو پرسن جس کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور میں رکھا گیا ہے کبھی اس کو نہیں مل سکتا. اور دس از وی آر پروموٹنگ کرپشن.
दिस विल ब्रीड करप्शन, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टच स्क्रीन मोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉग्स ऑन नेट, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, और पाकिस्तान जो है वो आटे चीनी में फंसा हुआ है। आज से 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान was regarded as one of the four fastest growing economies in this Asian region. After China, India and Vietnam, ये पाकिस्तान का नाम आता था। पाकिस्तान को ये गोल्डमैन सैक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने पाकिस्तान को नेक्स्ट 11 क्लब में शामिल किया। एंड व्हाट डू वी मीन बाय नेक्स्ट 11? सन 2000 में गोल्डमैन सैक ने दुनिया के 4 इकानमीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि इन द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स ये दुनिया पे हुकूमत करेंगे, ये 4 ममालिक, जिसको ब्रिक्स कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये 4 ममालिक थे। और ये उनको मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलरली और उन पर रिसर्च पब्लिश करते रहते हैं। फिर उन्होंने 2005 में कहा कि हु विल बी द नेक्स्ट 11, जहाँ पर कोरिया को शामिल किया है वहाँ पर पाकिस्तान को भी शामिल किया है। तो एक वो था वो पीरियड कि जब हमें लोग नेक्स्ट 11 में, यानी कि ये वो मुल्क होंगे नेक्स्ट 11 जो 30-40 ईयर्स में दुनिया के इकॉनमी पे ये भी छाए हुए होंगे। जब हम अपना बाहर में पेपर फ्लोट करते थे बॉन्ड, तो आप देखें कि